أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 ہے، 149 اور 150. اس آیت کے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا منہ موڑ لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہی بات حق ہے، من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے، علیکم حجتاً، تمہارے خلاف حجت بازی کا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا وہ تو خاموش نہیں ہوں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، ہاں مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. ان آیتوں کا، دو آیتوں کا مکمل ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے، اس لیے تم ان سے مت ڈرو، ہاں مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. حاضرین، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکرر سکرر 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات دہرائی ہے کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم بھی
اپنے چھوٹوں کو کوئی بات بتاتے ہیں اور اہمیت والی بات ہوتی ہے تو ایک بار نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ کہتے ہیں جاؤ بھائی جاؤ، دیکھو فلاں یہ یاد رکھنا، دیکھو یہ پیسے یہاں رکھنا، بار بار بولتے ہیں ہم۔ بعض مرتبہ سامنے والا میرے کیا بار بار بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بار بار اس لیے بول رہے ہیں تاکہ تاکید ہو جائے اس بات کی جو بات کہی جا رہی ہے، اور پوری خصوصی توجہ کے ساتھ امت اس بات کو سمجھے کہ انہیں نماز کے وقت میں قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو رخ کرنا ہے وہ ہر حال میں ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ مکے کے اندر ہو، چاہے وہ مکے کے باہر ہو، چاہے وہ مکے سے قریب ہو، چاہے وہ مکے سے دور ہو، چاہے وہ مکے کی شمالی جانب ہو، چاہے جنوبی جانب، چاہے مشرقی جانب، چاہے مغربی جانب، جہاں کہیں بھی وہ ہو، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اللہ کے ماننے والے نماز ادا کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی سمت پر ہی نماز پڑھیں، وہی ان کا قبلہ ہے۔ یہ پہلی بات بیان کی گئی۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر دینے میں یہودیوں کی حجت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حکم ہم نے اس لیے دیا لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ حجت نہ رہے، حجت علیہ، تاکہ تمہارے خلاف ان کو حجت نہ رہے۔ یہ کیوں؟ اصل میں یہودی اعتراض کرنے لگے یہ کہ آخری نبی کے سلسلے میں تورات میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہودیوں کو یہ بھی اعتراض ہوا۔ کیا اعتراض ہوا کہ کیوں آخری نبی کا قبلہ تو بیت اللہ لکھا ہے تورات میں، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ان کی خلاف ایک حجت بھی قائم ہو جائے، اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ تم کو تو ہر حال میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ظالم قسم کے ہیں، جو کسی بھی صورت میں بات کو تسلیم کرنے والے نہیں، ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، ان کو چھوڑ دو، خلی بلدی کر دو، چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو، ان کا ڈر دل میں پیدا مت کرو۔ اسی لیے چوتھی بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو جو اعتراض کر رہے ہیں، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ لوگوں سے ڈریں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور ہمارے دین کی تکمیل اسی میں ہے کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اور پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کی وہ یہ کہ ہم نے جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے کر تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم نے اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ہماری نعمت کہ تاکہ اللہ فرما رہے میں اپنی نعمت کو مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پر بھی قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرنے سے اعتراض کرنے والے اعتراض کی طرف رخ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا